قدم بوسی کی تمنائیں لیے رہتی ہیں، کتنی ہی راہیں جن کے استقبال میں پھول بچھاتی ہیں، دور دور تک جن کے نیک نامی کے چرچے ہیں، جن کی شخصیت گوناگو اوصاف و محاسن کی مرقع ہے، جو بیک وقت بہترین عالم بھی ہیں اور فکر مند مبلغ بھی، قابل قدر ناصح بھی ہیں اور دلوں کو رلا دینے والے واعظ بھی، پرزور خطیب بھی ہیں اور اعلیٰ درجے کے ادیب بھی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ خطابت کے میدان سے لے کر نصیحت کے باغات تک، تدریسی گلستان سے لے کر تبلیغ کے چمستان تک، حسن بیانی کی وادیوں سے لے کر خوش الحانی کی فضاؤں تک، اپنوں کی بستیوں سے لے کر غیروں کی دنیا تک جن کی مقبولیت کا شعرا ہے۔ میری مراد حضرت علامہ و مولانا قمر الزمان صاحب قمر ہیں، جو میڈر کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، جن کا بیان سن کر کہنے والوں نے بے ساختہ کہہ دیا کہ دل نشیں طرز تکلم منفرد حسن بیان، دل نشیں طرز تکلم منفرد حسن بیان، تیری باتوں میں ہے پنہا درد دل کی داستاں۔ آئیے میں اس شعر کے ساتھ مہمانان کرام کا استقبال کرتا ہوں، یعنی مولانا قمر الزمان صاحب کا استقبال کرتا ہوں کہ شہنشاہ خطابت چلے آئیے، شہنشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، شہنشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، اللہ کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک مشک بار خطابت چلے آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب۔ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن من أشراط الساعة يرفع العلم ويسقط الجهل ويظهر الزنا، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز سامعین، رونق افروز علماء کرام اور ہمدردان ملت، عزیز دوستو، آپ سبھی حضرات سے درخواست، میرے دوستو عزیزو، ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اہل علم اور غیر اہل علم برابر ہو سکتے ہیں۔ دوسری آیت ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، کہ اندھا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یعنی ایک آدمی اندھا ہے اور ایک آدمی کے آنکھوں میں روشنی ہے، وہ دیکھتا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے روشنی ہے اور تاریکی ہے، کیا روشنی اور تاریکی برابر ہو سکتی ہیں؟ یقیناً سوال کا جواب یہ ہوگا کہ روشنی اور تاریکی یعنی اندھیری برابر نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح اندھا اور نابینا اور وہ جو دیکھنے والا بینا برابر نہیں ہو سکتے، دونوں میں امتیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو علم سے کوسوں دور ہیں، اللہ کی محبت سے کوسوں دور ہیں، اور اللہ کے علم سے، اور وہ علم
جو اللہ تک انسانوں کو پہنچاتا ہے، وہ علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کرواتا ہے، اگر وہ علم انسان کو حاصل نہیں ہے تو وہ انسان نابینا ہے، اندھا ہے، اور وہ انسان تاریکی میں بھٹک رہا ہے، ظلمات میں پھر رہا ہے، ادھر ادھر گشت لگا رہا ہے، کیونکہ ان کے پاس اللہ تک رسائی کا علم نہیں ہے اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں ہے، اللہ کے سے محبت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ضروری ہے کہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی معیت حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے محبت حاصل کرنے کے لیے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس وہ علم ہو جس علم کے لیے کو سکھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی میں مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ لام قسم کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ ساری دنیا اور دنیا کی رونقیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج اور ستارے اور سیارے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود وہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ ساری دنیا انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، جمادات انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، نباتات انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، حیوانات انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، یہ زمین انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، یہ آسمان انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، یہ چاند انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، یہ سورج انسانوں کے فائدے کے لیے ہے، یہ ہوا انسانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ گرچہ دنیا کی ساری چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی، اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، یہ ساری چیزیں یہ فائدے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم نہیں کھائی۔ اللہ نے قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان، قسم کھا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا تمام ایمان والوں پر احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان انسانوں میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا، جو نبی لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کی قرآن کی آیتیں سکھاتے ہیں، لوگوں کو پڑھ کر تعلیم دیتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں کو قرآن کریم کی ہدایت دیتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے دنیا گمراہی میں پڑی ہوئی تھی، ضلالت میں پڑی ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ جہالت، وہ تاریکیاں، وہ اندھیریاں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ ختم کر دی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روشنی جلائی، وہ قمقمے جلائے، اور وہ چیزیں روشن کی کہ جن کی روشنی عرب ہی نہیں بلکہ عرب کے علاوہ دنیا کے کونے کونے پر، گوشے گوشے پر، ہر جگہ، پہاڑوں پر، زمین کے ہر کناروں پر، ہر جگہ پر، دنیا کے ہر علاقے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کو پھیلا دیا۔ وہ روشنی کیا ہے؟ وہ روشنی یہ ہے کہ انسان اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ اللہ نے جس لیے پیدا کیا ہے، جس وجہ سے پیدا کیا ہے کہ ساری دنیا اللہ کا تعارف کرنے لگے، ساری دنیا اللہ کو جان لے، ساری دنیا اللہ سے محبت کر لے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور ہمارے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے ایسی روشنی عطا کی کہ اس روشنی کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان و حکمت کی تعلیم ہمیں دے دی۔ اب اس ایمان و حکمت کا تقاضا یہ ہے
کہ انسان اس ایمان کے ساتھ ایسا علم حاصل کرے کہ وہ علم حاصل کر کے انسان کامیاب ہو کر اللہ کو جاننے لگے اور اللہ کی محبت اور اللہ کی عرفانیت حاصل کرنے لگے۔ اگر اللہ کی محبت حاصل ہو جائے انسان کو تو انسان کامیاب و کامران ہے، اور اگر اس دنیا میں رہنے کے باوجود بھی اللہ کے اس روشنی میں اور اللہ کے اس نعمتوں میں پلنے کے باوجود بھی، اللہ تعالیٰ کے احسانات کے باوجود بھی انسان اللہ کو نہیں جانتا ہے تو وہ انسان ناشکر ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کہ انسان ناشکر ہے کہ دنیا میں رہ کر اللہ کی نعمتوں کو کھا کر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت سے کوسوں دور ہے۔ میرے دوستو، اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت حاصل کیا جائے، اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو علم دیا ہے وہ انبیاء کے واسطے سے وہ علم دیا ہے، وہ قرآن کا علم دیا ہے، وہ حدیث کے علم دیا ہے، اور قرآن اور حدیث کو جاننے اور سمجھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کے وارث علماء کو پیدا کیا ہے۔ اسی لئے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو نبی کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے اور نبی کی وراثت کو تقسیم کرنے کے لیے، نبی کے وراثت کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے، جس طرح نبی آتے تھے اپنی قوموں کو ہدایت کی باتیں بتاتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، اسی طرح وہ سمجھانا اور لوگوں کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرنا وہ نبی کا کام تھا۔ اب نبی کے جانے کے بعد یہ کام علماء امت کا کام رہا، علماء کے وارثین کا کام رہا، حفاظ کا کام رہا، مفتیان کرام کا کام رہا۔ تو میرے دوستو، ضروری ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثت کو جن لوگوں پر یہ دے دیا ہے، ان لوگوں سے محبت کیا جائے، ان کی عظمت کیا جائے، ان کی عزت کیا جائے۔ لہذا اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تک پہنچ جائے، اللہ کی محبت حاصل کر لے، جنت کو جان لے، جہنم کے خطرناک منازل کو سمجھ لے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان علماء کرام، ان حفاظ کرام، ان مدارس اور خانقاہ اور یہ مکاتب دینیہ کو سمجھے اور جانے اور پرکھے، ان سے محبت کرے۔ ان سے محبت کیے بغیر اور ان سے جانے بغیر اور ان سے تعلق کیے بغیر کوئی شخص خدا تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس سے پہلے جو لوگ نبی سے محبت کرتے تھے، نبی سے محبت کرنے کی وجہ سے وہ اللہ تک پہنچ جاتے تھے، اور نبی کے جانے کے بعد علماء وارثین سے محبت کرنے والا وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی بات اور اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت، قرآن و حدیث، یہ ساری چیزیں انہی علماء کے سینے میں اللہ نے بھر دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس وقت کے حالات یہ ہیں کہ وہ لوگ علماء سے دور ہو گئے، علماء سے کٹ گئے، حفاظ سے الگ ہو گئے، قراء سے الگ ہو گئے، اور اس فقہاء سے الگ ہو گئے، اور اپنا ایک طریقہ الگ اختیار کر لیا۔ جب ان سے رشتہ اور ناطہ ختم کرنے لگے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کو اٹھانا شروع کر دیا، علماء کو اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا سے لے جانا شروع کر دیا۔ آج اس دنیا میں بے شک بہت سارے لوگ ہیں، لیکن علماء اٹھتے جا رہے ہیں، اور علماء کی وہ باتیں ختم ہوتی جا رہی ہے جو علماء کی شان تھی، جو علماء کی عظمت تھی، وہ علماء کی عظمت کو ختم کیا جا رہا ہے، رشتے کو کاٹا جا رہا ہے، تعلق کو ختم کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اللہ کی محبت سے بالکل کوسوں دور ہو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوسوں دور ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ضروری ہے کہ علماء کی محبت کو لازم قرار دیا جائے۔ جب ہم علماء سے محبت کریں گے، یہ علماء ہمیں قرآن و حدیث سکھائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سکھائیں گے۔ آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ جب اسپین کی سرزمین پر
دنیا کے اور بہت ساری سرزمین ہے جس سرزمین پر لوگوں نے جب ان حفاظ سے رشتہ توڑا، علماء سے رشتہ توڑا، مفتیان کرام سے رشتہ توڑا، ان وارثین انبیاء سے رشتہ توڑا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سرزمین سے علماء کو ختم کر دیا، حفاظ کو ختم کر دیا، علماء دین شرع متین کو ختم کر دیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں نہ قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، نہ مسجد بنائی جا سکتی ہے، نہ وہاں روزہ رکھ سکتا ہے، نہ شریعت کے احکام لاگو کیے جا سکتے ہیں، بلکہ اگر کوئی شخص شریعت کے احکام لاگو کرنا چاہے تو انہیں آرے اور اسے کھیرے اور ککڑی کی طرح انہیں کاٹا جاتا ہے اور اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگوں کا تعلق علماء سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سرزمین سے علماء کے ختم ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دین کو بھی ختم کر دیا، اور اس سرزمین سے قرآن کی تلاوتیں بھی ختم کر دیا۔ ان حفاظ کی ختم ہونے کی وجہ سے وہاں دین کا نام لینا تو دور کی بات ہے، وہاں دین کی بات کہنا اور وہاں سننا ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ میرے دوستو، وہ وقت آنے والا ہے اور کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان من اشراط الساعہ یرفع العلم ویثبت الجہل، کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود علم کا جو مقصد ہے، جو مطلب ہے اور جو علم سے فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں ہے۔ ایک موقع پر پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ وہ لوگ جو دین سیکھے ہوئے ہیں لوگوں کو دین کیوں نہیں سکھاتے؟ اور پھر فرمایا کیا ہو گیا ان لوگوں کو جو دین نہیں سیکھے ہیں وہ علماء کے پاس دین سیکھنے کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کر اور زجر کے ساتھ، زجر و توبیخ کے ساتھ فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، قرآن حدیث کے علم عطا فرمایا ہے، انہیں چاہیے کہ لوگوں کو علم دین سکھائیں، اور جن لوگوں نے سیکھا نہیں ہے انہیں علم دین سیکھنے والے کے پاس جائیں اور علم دین حاصل کریں۔ آج وہ رشتہ ختم کیا جا رہا ہے اور سب سے زیادہ محنت کی جا رہی ہے، مدارس پر محنت کی جا رہی ہے کہ اس ہندوستان سے مدارس کا خاتمہ کر دیا جائے، علماء کا خاتمہ کر دیا جائے، حفاظ کا خاتمہ کر دیا جائے، جب نہ رہے بانس نہ باجے بانسری۔ تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ جب علماء ختم ہو جائیں گے، خدا کی قسم اس سرزمین پر نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے، نہ یہ دنیا رہے گی، یہ آباد نہیں رہے گی جب تک یہ علماء کرام رہیں گے۔ حتی تقوم الساعۃ، اللہ اللہ، جب اس سرزمین پر اللہ اللہ کہنے والا، اللہ سکھانے والا، رب کی بات بتانے والا رہے گا، اللہ اس زمین کے نظام کو کامیاب و کامران کرے گا، اور جب اس سکھانے والا ختم ہو جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ ختم کر دے گا۔ میرے دوستو، ابھی کے جو حالات ہیں، لاک ڈاؤن کے حالات، جب لاک ڈاؤن ہوا، اس لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ اثر، سب سے زیادہ پریشانی ان علماء حفاظ کو ہوئی ہے کہ یہ مدرسے سے بالکل الگ ہو گئے، مکاتب سے الگ ہو گئے، اور الگ ہونے کی وجہ سے ان کے جو اخراجات ہیں، ان کی ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کو سب ختم کر دیا گیا، اور علماء مدرسے سے الگ ہو گئے، اور ان الگ ہونے کی وجہ سے ابھی تقریباً تخمینے کے مطابق 10 لاکھ حفاظ کرام قرآن بھول گئے اور قرآن چھوڑ دیا، اور وہ لوگ جن کے بیٹے حافظ قرآن ہیں ان کے والد یہ کہتے ہیں کہ اب میں مدرسے میں نہیں پڑھاؤں گا، بلکہ میں اپنے بچوں کو قرآن کے بجائے اپنے بچوں کو کوئی کام اور کوئی ہنر سکھاؤں گا۔ میرے دوستو، اگر یہی نتیجہ رہا، یہی مسئلہ رہا تو نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے قوم کی ذمہ داری ہے کہ علماء سے محبت کی جائے۔ اگر لاک ڈاؤن بھی ہو جائے تو علماء کے اخراجات، علماء کی پریشانیاں، اس کے دیکھ ریکھ وہ کون کرے گا؟ میرے دوستو، اگر ہم سب مل کر علماء کی اخراجات کو برداشت کریں گے، علماء سے محبت کریں گے، علماء کی عظمت کریں گے، تو اللہ تبارک تعالی ہمیں دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی عطا کرے گا۔ اور اگر ہم علماء سے کٹ جائیں گے تو ہمارا نقصان یہ ہوگا کہ ہمیں بھی
اس ہمیں کٹنا پڑے گا اور یہاں سے جانا پڑے گا میرے دوستو۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے حالات میں ہم علماء سے محبت کریں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو اہل علم حضرات ہیں ان کی تنخواہیں بالکل قلیل ہیں۔ اس قلیل تنخواہ کی وجہ سے کوئی مسجد میں امامت نہیں کرنا چاہتا، کوئی مدرسے میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ ہر آدمی کے اخراجات گھر میں کم از کم 12، 15، 18,000 روپے ہے، 20,000 روپے ہے، 30,000 روپے ہے۔ وہ اخراجات وہ برداشت کرتے ہیں، اپنے بچوں کے اچھے کپڑے بناتے ہیں، اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں اور اپنے تمام لوازمات اختیار کرتے ہیں۔ لیکن جب باری آتی ہے اہل علم حضرات کے، تو اہل علم حضرات کے لیے ان کے نہ لوازمات پوری ہوتی، نہ ان کی خواہشیں پوری کی جاتی، نہ ان کے اخراجات پورے کیے جاتے۔ تو میرے دوستو، اگر ہم علماء کو ہم نے کام میں لگا دیا، کھیت اور کھلیان میں لگا دیا، تجارت میں لگا دیا، ترقی میں لگا دیا، صنعت میں لگا دیا، حرفت میں لگا دیا اور کسی اور کام میں لگا دیا، تو میرے دوستو آپ کو نماز کون سکھا دے گا؟ آپ کو روزہ کون سکھائے گا؟ مسئلے مسائل کون بتا دے گا؟ اللہ سے ملنے کا طریقہ کون بتا دے گا؟ کوئی بتانے والا نہیں آئے گا۔ جب بتانے والا نہیں آئے گا تو آپ پر شیطان مسلط ہوگا، آپ شیطان کے بھائی بن جاؤ گے۔ جب شیطان کے بھائی بنو گے تو پھر وہ راستہ جو علماء اہل علم حضرات آپ کو بتا رہے تھے، جن راستے کو بتا کر اور سمجھ کر آپ جنت کی طرف جا رہے تھے، اب وہ راستہ جنت سے ختم ہو کر جہنم کی طرف جائے گا۔ ابھی میں بتاؤں میرٹھ کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تجربہ بتاؤں کہ اس لاک ڈاؤن میں کتنے اہل علم علماء، کوئی تو شہد توڑ رہے ہیں، کوئی تو پھیری کر رہے ہیں، کوئی جلیبی بیچ رہے ہیں، کوئی بریانی بیچ رہے ہیں، کوئی کچھ کام کر رہے ہیں، کوئی کچھ کام کر رہے ہیں۔ ہم نے کئی مفتی عالم سے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ جلیبی بیچ رہے ہو، آپ مدرسہ جب کھلے گا تو کیا ہوگا معاملہ؟ کہا مدرسہ کھلے گا وہ بات ہے، لیکن جب جلیبی بیچتا ہوں الحمدللہ پورے دن میں 1,000 روپے ہمیں ہو جاتے ہیں۔ تو 1,000 کے اعتبار سے 30 دن کے 30,000 روپے ہوئے۔ میں مدرسے میں جا کے کیا کروں گا؟ میں اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے اور بھی دیکھنا۔ اسی طرح ایک شہد والا ملا، وہ شہد توڑتا رہتا تھا جگہ جگہ، حافظ قاری صاحب۔ میں نے کہا بھائی صاحب، کہا بہت پریشانی ہوئی لاک ڈاؤن میں، مدرسے میں امامت میں جاؤں وہاں کوئی بہت قلیل تنخواہ ہوتی، 5,000 6,000 تنخواہ ہوتی۔ اب ایسے حالات میں کیا کروں؟ شہد توڑتا ہوں، ایک دن میں 5,000 روپے ہو جاتے ہیں، 3 4 5 چھتے توڑتا ہوں اور کافی پیسے کما لیتا ہوں۔ تو گویا کہ اس لاک ڈاؤن میں بہت سارے اہل علم جو ہے مدرسوں کے چھوڑنے کی وجہ سے، تجارت شروع کرنے کی وجہ سے لوگوں پر لاک ڈاؤن سوار ہو گیا۔ تو اگر علماء اہل علم اگر کتابیں چھوڑ دی، مدرسے چھوڑ دیے، قرآن سنانا چھوڑ دیا اور قرآن فہمی بتانا چھوڑ دیا اور علم حدیث کو بتانا چھوڑ دیا، تو جس طرح لاک ڈاؤن ان پر لگا ہے آپ کے دل پر بھی لاک ڈاؤن لگ جائے گا، اور ایسا لاک ڈاؤن لگ جائے گا کہ نہ آپ قرآن سمجھیں گے، نہ حدیث سمجھیں گے، اور نہ آپ کو اللہ اور اللہ کی محبت کی بات یاد آئے گی۔ اس لیے میرے دوستو، مل جل کر محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ علماء اہل علم کی خوب قدر کریں اور ان کے اخراجات پوری کریں۔ مولانا حدیث اللہ نصر صاحب بڑی عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ انہوں نے اجلاس قائم کیا ہے، اہل علم کو بلایا ہے، علماء کو بلایا ہے۔ یہ ایک چنگاری دی ہے کہ ہر ایک لوگ اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جن کے بچے عالم ہیں، جن کے بیٹے عالم ہیں، جن کے بیٹے حافظ قرآن ہیں، اور وہ اگر قرآن کریم 15 12 پڑھ رکھا ہے، 15 پارے کے حافظ ہیں، کوئی 20 پارے کے حافظ ہیں، کوئی 25 پارے کے حافظ ہیں، کوئی مولویت آدھا پڑھ رکھا ہے اور وہ لائن کو چینجنگ کر دیا ہے، وہ الگ ہو گئے ہیں، آپ انہیں سمجھائیں اور اس پر آپ محنت کریں۔ آپ ان سے کہیں کہ بیٹے میں نے تمہیں اپنے لیے اللہ اور اللہ کی محبت کے لیے انتخاب کر لیا ہے، چن لیا ہے۔ بیٹے تمہیں کمانا نہیں ہے، تمہیں تجارت نہیں کرنی ہے، تمہیں تو صرف ہمیں دین سکھانا ہے،
اس کے لیے تمہیں پھر مدرسے میں جانا ہے اور تمہیں پھر محنت کرنی ہے، انہیں سمجھائیں۔ میرے دوستو، اگر کوئی شخص آپ کے خاندان میں ایک بھی حافظ قرآن ہو گیا، عالم دین ہو گیا، اگر آپ کا بیٹا 30,000 روپے کما رہا ہے، 30,000 روپے کما رہا ہے، 50,000 کما رہا ہے، آپ کے اخراجات کو پوری کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ایک عالم دین آپ کے گاؤں میں پیدا ہو گیا اور عالم دین ہے، عامل دین ہے، شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، یہی عالم جب اس دنیا سے جائے گا اور اس دنیا میں جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، اور اعلان ہوگا کہ فلاں آدمی کو جنت مل گئی، جنت کا پروانہ ملے گا، اور یہ کہا جائے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، یہ سلامتی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، مرحبا بک اللہ، تم آ جاؤ۔ کہاں آ جاؤ؟ جنت میں آ جاؤ۔ تو اب اس عالم دین کو جب جنت میں بھیجا جائے گا تو وہ عالم دین کھڑا رہے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں، حالانکہ جنت اچھی چیز ہے نا بھائی، نعمت کی چیز ہے نا۔ جب جنت میں بھیجا جا رہا ہے، نعمت کی طرف بھیجا جا رہا ہے، تو جنت کی طرف جانا چاہیے نا۔ لیکن جنت کی طرف وہ عالم نہیں جائے گا، کھڑا ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ کھڑا ہو جائے گا، اور وہ اللہ کہے گا ارے میرے بندو، تمہیں جنت کی طرف بھیجا جا رہا ہے اور تمہیں جنت کا پروانہ مل رہا ہے، محبت سلام سے تمہیں پیش کیا جا رہا ہے، تم یہاں کھڑے کیوں ہو؟ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے معبود، میں جنت میں جاؤں، میرے والد کھڑے ہیں، میرے دادا کھڑے ہیں، میرے چچا کھڑے ہیں، میرے رشتہ دار کھڑے ہیں، میرے گاؤں کے لوگ کھڑے ہیں، میرے فلاں گاؤں کے کھڑے ہیں، اور یہ سب کے سب جہنم میں جا رہے ہیں، میں جنت میں جاؤں۔ جنت میں مزہ اس وقت آئے گا جب کہ میرا چچا میرے ساتھ ہو، میرے والد میرے ساتھ ہو، میرے گاؤں کے لوگ میرے ساتھ ہو، میرے علاقے کے لوگ میرے ساتھ ہو۔ کیا ہی مزہ آتا کہ میں جنت میں، میرے گاؤں کے لوگ بھی جاتے، میرے چچا دار جاتے، مجھ سے محبت کرنے والے جاتے، مجھ سے میرے علاقے والے جاتے، تو مجھے مزہ آتا۔ جنت میں جا رہا ہوں لیکن وہ مزہ نہیں آ رہا ہے جو ہمیں سب مل کر جائے گا۔ تو ایسے وقت میں اللہ کہے گا اچھا ایسی بات ہے، تو تم جس کی طرف اشارہ کر دو گے، سفارش کر دو گے، کامیابی مل جائے گی۔ قرآن کریم پڑھیں آپ، من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ اس کی تفسیر ابن کثیر میں، اور اسی طرح تفاسیر میں معارف القرآن میں پڑھیں۔ اس سلسلے میں، علماء کے سلسلے میں بہت ساری روایت مروی ہے، اور اس تفسیر کے ضمن میں فرمایا ہے کہ جہاں اللہ تو سب سے پہلے سفارش کا موقع اللہ تبارک تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سفارش کا موقع شہداء اور صالحین کو ہوگا، وہی اللہ تبارک تعالیٰ سفارش کا موقع ان اہل علم، علماء اور مفتیان کرام کو بھی دے گا، تو یہ ہماری سفارش کریں گے۔ تو جب یہ جنت میں لے جانے والے بن رہے ہیں تو ان پر محنت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ بتاؤ دوستو، کرنی چاہیے؟ ہاتھ اٹھاؤ گے کریں گے انشاءاللہ؟ سب کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ ان علماء سے محبت کرنا عین ایمان ہے، ایمان فریضہ ہے، کامیابی کا نسخہ ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنتی بن جائیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، اب یہ بتاؤ کون کون جنتی بننا چاہ رہا؟ سب بننا چاہ رہے ہیں، سب جنتی بننا چاہ رہے ہیں۔ تو ان علماء سے محبت کیجئے، اگر ان سے کچھ خطا اور لغزش ہو جائے تو ان سے درگزر کیجئے، کیونکہ خطا اور لغزش کی گرفت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، آپ نہیں ہیں۔ آپ ان سے ایسی محبت کیجئے کہ اس محبت کے صلے میں یہ قرآن و حدیث کو اپنے سینے میں لے کر آپ کو سکھائیں، پوری امت کو سکھائیں، اور اللہ کا درد اور اللہ کی محبت لوگوں کے دل میں بسائیں۔ اگر یہ چیزیں ہو گئی تو انشاءاللہ ہم سب کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ مدرسہ جو مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات ہے، مولانا حدیث اللہ نصر صاحب نے قائم کیا ہے، یہ بھی بچوں کے لیے ایک دین سکھانے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ اس سے
جو بچیاں نکلیں گی وہ بہترین مائیں بنیں گی، بہترین بہنیں بنیں گے، اور بلکہ اگر خاندان، اگر ایک عورت کامیاب ہو گئی تو اس خاندان کو کامیاب کر دے گی، علاقے کو کامیاب کر دے گی، اپنی اولاد کو کامیاب کر دے گی، کیونکہ وہ مائیں جن کی گود سے، جن کے پیٹ سے رسول اللہ پیدا ہوئے، وہ مائیں جن کے پیٹ سے حضرت ابو بکر صدیق پیدا ہوئے، وہ مائیں جن کے پیٹ سے حضرت عمر فاروق پیدا ہوئے، وہ مائیں جن کے پیٹ سے حضرت عثمان ذو النورین پیدا ہوئے، وہ مائیں جن کے پیٹ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، وہ مائیں جن کے پیٹ سے امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے، وہ مائیں جن کے پیٹ سے امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے، جن کے پیٹ سے امام انس بن مالک رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، بے شمار انبیاء، صلحاء، شہداء، صالحین نیک پیدا ہوئے۔ تو اگر یہ ہماری مائیں نیک بن جائیں گی، قرآن سیکھ لیں گی، قرآن سکھانے والے بن جائیں گے، تو ان ماں کے بطنوں سے، ان کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح نسل کو پیدا کرے گا۔ وہ نسل قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والی نسل ہوگی، اور لوگوں کو دین سکھانے والے ہوگی، پورے معاشرے کو تشکیل دینے والے ہوگی۔ اس لیے مولانا نے جو فضا قائم کیا ہے، ان کے لیے دامے درمے سکھنے، ان کی تعاون کریں، ان پر محنت کریں، اور اس کے پورے طور پر ساتھ دیں، اور اس طرح محنت کریں کہ مولانا سے یہ کہیں کہ مولانا آپ اکیلے نہیں ہو، ہم سب مل کر ساتھ، ایک مرتبہ کہیں گے انشاءاللہ سب ساتھ ہیں بھائی، سب ساتھ ہیں، جو بھی علماء کا ساتھ دے گا اللہ کا ساتھ ہے، علماء کا ساتھ دینے والا رسول اللہ کا ساتھ ہے، علماء کا ساتھ دینے والا اللہ کے ساتھ دینے والا ہے، تو ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مقرر کی فہرست بہت ہے اور مجھے جانا ہے۔